بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جی نکاح نامہ کے حوالے سے کہ اگر ایک خاوند کی طرف سے ایک پراپرٹی جو ہے وہ لکھ کر دے دی گئی ہے عورت کو، اور بعد ازاں کسی وجہ سے ڈیزولیشن ہو جاتی ہے یا وہ شادی جو ہے اس کی سپریشن ہو جاتی ہے نکاح کی، تو اس صورت میں جوڈیشل اور عدالتی اس کی جو کارروائی اگر شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ڈسپوزل کیا ہو سکتی ہے، اور اس کا اختیار جو ہے وہ کون سی عدالت کو ہوئے گا، اور دوسرا یہ کہ کیا ایسی پراپرٹی جو ہے اس کو رجسٹریشن کرانا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جی بہت ساری لا ججمنٹس بھی موجود ہیں، اعلیٰ عدالتوں کے اس کے اوپر فیصلے بھی موجود ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے ایسا ہوتا تھا کہ 1961 مسلم فیملی لا جو ہے اس سے پہلے جو نکاح نامہ ہے یا شرعی طور پہ بھی اس کی رجسٹریشن کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، زبانی گواہان کی موجودگی میں نکاح ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ ضروری نہیں تھا۔ لیکن یہ جب مسائل پیدا ہے تو پھر مسلم فیملی لا کے 1961 میں جو اس کے اسپیشلی جو سیکشن 5 ہے وہ ایڈ کی گئی تاکہ جو ہے اس میں یہ جو مسائل ہیں یہ کم سے کم آ سکیں، اور جو نکاح نامہ ہے اس کو کی رجسٹریشن جو ہے وہ لازمی قرار دے دی گئی۔ تو اب جب کہ اس کے کسی کالم میں، یعنی یہ 13 14 15 16 جو کالم ہیں یہ اس سے ڈیل کرتے ہیں، اگر وہ نکاح نامہ میں پراپرٹی جو اموور پراپرٹی ہے، کوئی مکان ہے، گھر ہے، جائیداد ہے، پلاٹ ہے، وہ اگر لکھ کر دے دیا گیا ہے، وہ خاوند کی ملکیت ہے یا خاوند کے والد کی ملکیت ہے، یا اس کے اوپر وہ معاملہ اس کے ہینڈ اوور کا آیا بعد ازاں عدالت میں، وہ اس کی قبضہ میں ہے یا نہیں ہے، تو اس صورت میں ہر صورت میں جو ہے وہ نکاح نامہ جب رجسٹرڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کی علیحدہ سے رجسٹریشن کی یا کسی ٹرانسفر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی نہ تو وہ کہ وہ مکان علیحدہ سے، یعنی خامد یہ پلی نہیں لے سکتا کہ جی یہ مکان جو ہے یہ تو صرف نکاح نامہ میں لکھا ہوا ہے، اس کی اس عورت کے نام نہ کوئی انتقال ہے، نہ کوئی رجسٹریشن ہے، نہ کوئی کچھ ہے، تو اس کا علیحدہ سے رجسٹر کرانا جو ہے وہ رجسٹرڈ ایکٹ کے تحت بھی ضروری نہیں ہے، اور ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے تحت بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لکھی گئی تھی نکاح نامہ میں، اور نکاح نامہ بذات خود ایک رجسٹرڈ جو ڈاکومنٹ بن گیا، تو اب اس کے اندر کوئی بھی چیز لکھی ہوئی اس کو الگ سے کسی رجسٹریشن یا ٹرانسفر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اختیار کی اگر بات کی جائے تو اختیار سماعت جو ہے اس کا وہ فیملی کورٹ کو ہی حاصل ہے، اور فیملی کورٹ ہی اس کا ڈیسائیڈ کرے گی۔ اب ایویڈنس کے بعد، تمام جو ہے شہادتوں کے بعد جو ہے وہ فیملی کورٹ ہی اس کا ڈیسائیڈ کرے گا، یعنی سول کورٹ میں اس کی جانے کی ضرورت نہیں ہے، فیملی کورٹ کو ہی اختیار سماعت حاصل ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اب دیکھنا ہے کئی دفعہ کہ جی وہ پراپرٹی جو لکھ کے دی گئی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جب یعنی کورٹ میں گیا یہ مسئلہ کیس، تو وہ جی خامد جی کہا کہ جی یہ تو میرے نام نہیں ہے، میرے والد صاحب کے نام تھی پراپرٹی، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ کیونکہ والد جو ہیں ہسبینڈ کے وہ نکاح کے وقت موجود تھے، تو اس نے نہ اس وقت اعتراض کیا اور نہ ہی بعد میں اعتراض کیا، تو اس کا مطلب اس کی مرضی شامل تھی، وہ ہر حال میں دیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر اس کے اوپر مثلا وہ پلیج ہوئی ہے، یا وہ اس کے اوپر خامند کا قبضہ نہیں ہے، یا اس کی ملکیت نہیں ہے، تو پھر بھی فیملی کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی، اور اس کا جو یہ ہے کہ وہ اس کی ان لیو، یعنی اس کے بدلے میں انسٹیڈ آف دیٹ پراپرٹی وہ اس کا قیمت جو ہے وہ طے کر کے، یعنی ہر حال میں جو خامد ہے نکاح نامہ میں لکھی ہوئی جو پراپرٹی ہے وہ یا اس کے بدلے جو اس کی قیمت ہے وہ دینے کا پابند ہوگا۔ اس لیے نکاح نامہ کے اندر لکھتے وقت، درج کرتے وقت حق مہر اور دیگر چیزیں جو لکھی جاتی ہیں وہ قانون رواج اور اس کے مطابق ان کو لکھا جانا چاہیے، تاکہ بعد ازاں مسائل اور لٹیگیشن سے بچا جا سکے، اور دوسرا یہ کہ وہ مناسب جتنی اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے اتنی ہی کرنی چاہیے، یعنی خامند جو ہے اس کو ہر حال میں نکاح نامہ کے اندر لکھی ہوئی جو پراپرٹی ہے وہ دینا پڑے گی،
اور پھر یہ ہے کہ یا اس کے بدلے اتنی قیمت دینا پڑے گی۔ اور ہاں ایک ہے کہ اگر کوئی جو بیوی ہے، خاتون ہے، وہ لینیٹ ویو لے جاتی ہے، وہ خود سے کچھ یا اس کا کچھ حصہ معاف کرنا چاہے بغیر کسی دباؤ کے، جبر کے، وہ خود سے اگر کرنا چاہے، خامند کے ساتھ کوئی ہمدردی کرنا چاہے، یا وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ خامند غریب ہے یا کوئی اور ہمدردی، تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کو چھوڑ سکتی ہے یا اس میں کوئی لینینسی آ سکتی ہے۔ ادروائز اس کو ہر حال میں پے کرنا پڑے گا خامند کو۔ اور خاتون کا یہ حق ہے، شرعاً قانوناً اس کا یہ رائٹ ہے کہ جو بھی چیز نکاح نامہ میں اس کو لکھ کے دی گئی ہے، کیونکہ حق مہر جو ہے وہ ایک شرعی اور قانونی چیز ہے، اور یہ اسلام سے پہلے بھی موجود تھی اور اسی کو اڈاپٹ کر لیا گیا، اور یہ علاقہ سے علاقہ اور خاندان سے خاندان ڈیفر کرتی ہے۔ تو اس کو جو ہے یہ امپلیمنٹیشن اس کی فیملی کورٹ ہی کرے گی، یا اس کے معاملات جو ہے وہ فیملی کورٹ کو ہی اس کا جو اختیار سماعت حاصل ہے۔ تو یہ ایک جو ہے جی تھا نکاح نامہ کے بارے میں، حق مہر کے بارے میں مختصر، اور اس کے اوپر بہت ساری ججمنٹس بھی ہیں اعلیٰ عدالتوں کی، قانون بھی واضح ہے، یعنی کوئی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے الگ سے، کوئی ٹرانسفر کی ضرورت نہیں ہے الگ سے۔ جب نکاح نامہ میں درج ہو گیا اور نکاح نامہ رجسٹرڈ ہو گیا، وہ ایک رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے، تو پھر الگ سے کوئی رجسٹریشن ٹرانسفر کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ہر حال میں خامند کو دینا پڑے گا، اور فیملی کورٹ کو ہی اختیار سماعت ہے کہ وہ اس کا فائنلی ڈیسائیڈ کرے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا جو ایک ٹاپک تھا اس کو سمجھ چکے ہوں گے آپ۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو دیے کہ واٹس ایپ پر کر لیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں گے، اور تاکہ آپ کو جو قانونی معاملات ہیں ان سے آگاہی حاصل ہوتی رہے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔